الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ دروس میں جس موضوع تک پہنچے تھے وہ یہ موضوع تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ریاستی مسائل کیا کیا تھے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہوا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل کے اسباب اور اس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا اقدام، ان کا بصرہ میں پہنچنا اور بصرہ کے قریب مربد یا مربد کی جگہ پر پڑاؤ اور قیام اور اس کا میدان جنگ ہونا، وہ ہم گزشتہ دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج کے دور کے اس درس میں ہم نہج البلاغہ کی روشنی میں جنگ جمل کا آغاز پڑھیں گے، کیونکہ جنگ جمل دو مراحل میں لڑی گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک جنگ جمل اصغر ہے، چھوٹی جنگ جمل، اور ایک بڑی جنگ جمل تھی۔ چھوٹی جنگ جمل وہ تھی کہ جس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والی ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور بصرہ کے اوپر مخالفین کا قبضہ ہو گیا، جبکہ دوسری جنگ جمل خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ البتہ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل کسی صورت میں بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ امام نے سفر شروع کیا تو فقط جنگ کی غرض سے امام نے اقدام نہیں اٹھایا، لیکن جب بصرہ میں مخالفین کی حضرت عائشہ کے لشکر کی انتہائی ظلم و ستم کی داستان اور اس کے واقعات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تب عزم اور ارادہ قوی کیا اور یہاں سے جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن امام سے بہت پہلے ہی وہ بصرہ اور اس کے اطراف میں حملہ کر کے پہنچ چکے تھے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ربضہ کے مقام پر تھے کہ ربضہ کچھ فاصلے کے اوپر ہے کہ مدینہ سے آگے کی طرف ہے، جہاں پہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جلاوطن کیا گیا تھا، یعنی شام کی طرف ایک قریب بن جاتا ہے، شام کی طرف ایک علاقہ ربضہ کہلاتا ہے۔ آپ نقشے میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہ کی جائے تو بہتر ہے کہ اپنے موضوع کی طرف ہی رہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے بصرہ کی طرف گئے ہیں تو ربضہ کے مقام پر امام نے پڑاؤ کیا، اور یہاں پہ امام کو اطلاع پہنچی کہ بصرہ کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے اور امام کے عامل اور والی جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور ایک بڑی تعداد کو شہید کیا گیا ہے۔ جب امام کو یہ خبر ملی کہ شہید کیا گیا ہے، یہاں پر امام نے مصمم عزم کیا اور قوی ارادے جنگ کا کیا، اور پھر جنگ کے لیے ذیقار کی جگہ پر کہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، اس جگہ پر امام نے پڑاؤ کیا۔ اس کی تصویر کشی آپ کے سامنے نہج البلاغہ ہی کے ضمن میں بیان کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جناب عائشہ کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جو آپ سابقہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ ہم ایک دو اور مورد پڑھتے ہیں جس میں ام المومنین کو انتہائی کوشش کی گئی کہ سمجھایا جائے اور واپس ان کے گھر میں ان کو منتقل کیا جائے۔ اس کی کوشش اصحاب کبار نے کی اور امہات المومنین نے کی، لیکن حضرت عائشہ اپنی ضد کے اوپر وہ مصمم ڈٹی رہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک سخت جنگ مستقبل میں ان کو جھیلنے پڑی۔ وارد ہوا ہے بعض کتب میں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیجا، اور ان کے ساتھ جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ دونوں شخصیات حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور انہیں کہا کہ ان ارتحلی
وَأَلْحَقِي بَيْتَكَ الَّذِي تَرَكَكَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ آپ تشریف لے جائیے یہاں سے اسی گھر میں کہ جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو چھوڑا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ واللہ لا اریم هذا البلد ابدا، کہ میں اس جگہ سے کسی صورت میں بھی نہیں منتقل ہوں گی، کسی صورت بھی اس جگہ کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے جانے والی شخصیات جناب عمار یاسر کو بھیجنا اور جناب محمد بن ابی بکر کو بھیجنے میں حکمت ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس جناب عمار کو بھیجنے کی حکمت یہ ہے کہ تمام مسلمان یہ حدیث سن چکے تھے کہ اے عمار، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، لہٰذا عمار کو دیکھا کرتے تھے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ کس لشکر کی طرف ہے، کہ وہ لشکر حق والا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے لیے ایک اور علامت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی سامنے آتی تھی۔ اور دوسرا ان کے بھائی تھے، وہ ان سے کچھ بحث مباحثہ کر کے سمجھا سکتے تھے، جیسا کہ حضرت حفصہ اپنے بھائی کے کہنے پہ، عبداللہ ابن عمر کے کہنے پہ واپس لوٹ گئیں۔ تو یہ ایک توقع موجود تھی کہ ممکن ہے کہ وہ ان کے کہنے کے اوپر واپس لوٹ جائیں۔ بہرحال حضرت عائشہ نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ وہ اسی جگہ پہ مقیم رہیں گی اور نہیں جائیں گی۔ فرجع الی امیر المؤمنین علیہ السلام واخبراہ، دونوں یہ بزرگان محمد بن ابی بکر و عمار وہ تشریف لائے امام علی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بتایا کہ کیا انہوں نے بقولہا کہ حضرت عائشہ نے کیا کہا ہے۔ فغضب، امام علی علیہ السلام غضبناک ہوئے، ثم ردہما الیہا، دوبارہ بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان دونوں کو بھیجا۔ وبعث معہم الاشتر، جناب اشتر کو بھی بھیجا کہ اب معلوم ہو جائے کہ اشتر جیسی شخصیات ہیں کہ کوئی ان کی تلوار سے نہیں بچتا۔ فقال واللہ لا تخرجن او تحملن احتمالا، جا کے پھر کہا کہ حتماً و حتماً آپ کو ادھر سے جانا چاہیے اور منتقل ہو جانا چاہیے۔ ثم قال امیر المومنین علیہ السلام یا معشر عبد القیس انظروا الى الحرة الخيرة من نسائكم فإن هذه المرأة من نسائكم فإنها قد أبت أن تخرج لتحملوها احتمالا، کہ اپنی خواتین میں سے اہم اور جو صاحب شرف خواتین ہیں ان کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ ابھاریں اور حضرت عائشہ کو واپس ان کے گھر میں منتقل کیا جائے۔ بہرحال حضرت عائشہ نے واضح طور پہ منع کر دیا اور کہا کہ وہ آمادہ جنگ ہیں، وہ اس جگہ سے نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی شخصیت ہے احنف بن قیس۔ احنف بن قیس کی شخصیت کچھ تعجب آور شخصیت ہے، ایک بڑا نام ہے۔ یہ ابھی ہم بصرہ کے اب اشراف کے اندر ہیں، یہ بصرہ میں موجود شخصیات ہے۔ البتہ جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا ہے یہ واقعہ جنگ جمل اکبر کا ہے، اس لیے یہ دوبارہ بھی آئے گا، لیکن ادھر میں آپ کی خدمت میں قبل اس کے کہ ہم واقعے میں داخل ہوں، روش امیر المومنین سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کسی صورت جنگ نہیں چاہ رہے، حتیٰ کہ جب مصمم اور قوی ارادہ کر لیا کہ جنگ کریں تب بھی حضرت عائشہ کو فرصت دی کہ وہ گھر منتقل ہو جائے۔ ایسا بہرحال یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ احنف بن قیس ان کا نام بار بار آتا ہے۔ یہ شخصیت اس طور پہ تعجب آور ہیں، جنگ جمل اور صفین میں انتہائی حامی ہیں امام علی علیہ السلام کی، لیکن معاویہ کے سامنے ان کی بڑی عزت اور قدر بھی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی مدح و ثنا ترک نہیں کرتے تھے، لیکن وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خصوصی طور پہ خط لکھ کے ان کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہیں گئے۔ اگر ایسا ہے، اور علماء نے اسی طرح لکھا ہے، اگر یہ بات درست ہے کہ امام نے خط لکھا اور ان کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے بلایا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے بعد کے ایام میں یہ دنیا دار لوگوں میں شریک ہو گئے۔ احنف بن قیس ایک بڑا نام ہے۔ احنف بن قیس وہ بھی گئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہا ارجعی الی الحجاز، واپس لوٹ جائیں آپ حجاز کی سرزمین پہ۔ فقالت لا افعل، حضرت عائشہ نے کہا کہ ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گی۔
پھر احنف بن قیس نے کہا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گی لَإِن لَمْ تَفْعَلِي لَأُرْسِلَنَّ إِلَيْكِ نِسْوَةً مِّن بکر بن وائل بشفار حداد، تو اگر آپ نہیں اس طرح سے جائیں گی تو ہم بکر بن اوائل کے، یہ قبیلے کا نام ہے، افراد کو کھلی تلواروں کے ساتھ بھیجیں گے جو آپ کو یہاں سے لے جائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ وہاں سے چلی گئی، کوئی جواب نہیں دیا اور چلی گئی، یعنی مصمم حضرت عائشہ ارادہ رکھتی تھیں کہ انہوں نے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ ان میں سے ایک اور شخصیت کہ ہم پہلے ان کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، وہ ہیں جاریہ بن قدامہ۔ اب آئیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہاں سے روش امیر المومنین علیہ السلام واضح ہو گئی، اور امام علیہ السلام کے آج کلام سے بھی ہم استفادہ کریں گے کہ پیچھے مقاصد کیا تھے، کیوں حضرت عائشہ ڈٹی ہوئی تھیں، طلحہ و زبیر کیوں حضرت عائشہ کو لے کے آگے میدان جنگ میں نہج البلاغہ کے تناظر میں، نہ کہ فقط تاریخی کتب میں، کیونکہ ہمارا موضوع نہج البلاغہ ہے۔ حضرت عائشہ نے اب بصرہ کے اندر اشراف اور بڑے بڑے سرداران تو تھے، بڑی شخصیات تھیں۔ ان بڑی شخصیات میں ایک ہے حکیم بن جبالہ، پہلے بھی آپ یہ نام سن چکے ہیں۔ دوسری ایک بڑی شخصیت ہے احنف بن قیس، ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا، سردار شمار ہوتے تھے اپنے قبیلے کے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہے جاریہ بن قدامہ، اور اس طرح سے چند دیگر شخصیات ہیں۔ بعض شخصیات حضرت عائشہ کے ہمراہ ہو گئیں، جیسے کعب بن سوار، غالباً کعب بن سوار نام ہے، کہ اگر اصلاح کی گنجائش ہوئی تو جب نام آئے گا تو اصلاح کر لیں گے۔ یہ بڑی ایک نیک متقی شخصیت تھیں۔ حضرت عائشہ نے ان کو خط لکھا، ڈائریکٹ ان سے گفتگو کی اور کہا کہ میرا ساتھ دو، اور ان کو تھوڑا سے تقوی اور ایمان کے حوالے سے چھیڑا۔ یہ رونا شروع ہو گئے اور مصمم ارادہ کیا اور کہا کہ میں آپ کی اونٹنی کی جو لگام ہے یا نکال ہے وہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، اونٹنی کی رسی، جب تک مارا نہ جاؤں۔ اور وہ ڈٹے رہے اور مارے بھی گئے۔ وہ کعب شخصیت جو ہے وہ اشراف میں سے تھے، سرداران میں سے تھے۔ بس بعض سرداروں نے ساتھ دیا حضرت عائشہ کا، بعض سرداروں نے ساتھ دیا عثمان بن حنیف کا، جو امام علی علیہ السلام کے عامل ہیں۔ لہٰذا اب اس طریقے سے آمنے سامنے کا جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ ہے جنگ جمل اصغر کہ مربت کا علاقہ جو بصرہ کے ساتھ کا ہے، یا آپ اطراف کا ایک علاقہ کہہ سکتے ہیں، وہ میدان جنگ بنا۔ امام علی علیہ السلام کی طرف سے جو شخصیات آئی تھیں وہ عثمان بن حنیف کے ماتحت تھیں۔ عثمان بن حنیف کو اس مقام پہ امام نے ایک خط لکھا، وہ خط میں پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ واقعات میں داخل ہوں گے۔ امام کو خبر پہنچ گئی تو عثمان بن حنیف کو امام نے نصیحت کرتے ہوئے ایک مکتوب لکھا کہ جس میں انہیں بتایا کہ کن لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور کن لوگوں کو آپ اپنے ہمراہ نہ لے کے جائیں، کیونکہ بصرہ ایک ایسی جگہ تھی کہ اس کا انتخاب کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ پہ وہ عناصر پائے جاتے تھے کہ جس کی بنیاد پہ یہاں پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اور امام علی علیہ السلام کے خلاف ابھارا جا سکتا ہے۔ عثمان بن حنیف کو امام علی علیہ السلام نے جو مکتوب لکھا، اس مکتوب میں ذکر کیا کہ کن لوگوں کو ساتھ لے کے جایا جائے۔ اہل بصرہ کی طرف ایک خط لکھا، آپ پہلے مکتوب نمبر 29 ہے، اس مکتوب کو ملاحظہ کریں، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 29، مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام، اہل بصرہ کی طرف تمہاری تفرقہ پردازی اور شورش انگیزی کی جو حالت تھی اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو، لیکن میں نے تمہارے مجرموں سے درگزر کیا، پیٹھ پھرانے والوں سے تلوار روک لی۔ یہ بات کا البتہ خطبہ ہے، معذرت کہ اس کو ہم، یہ جنگ کے اختتام کے اوپر ہے، یہ وہ خطبہ نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے امام علی علیہ السلام نے خطاب کیا عثمان بن حنیف کو۔ عثمان بن حنیف کو جس میں خطاب کیا ہے، ایک منٹ اس کو تلاش کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ امام علیہ السلام نے ان کو لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ مکتوب نمبر 4 ہے،
معذرت مکتوب نمبر 4۔ مکتوب نمبر 4 میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے یہ خط پہنچایا اور عثمان بن حنیف کو ہدایات کی کہ اگر جنگ کی نوبت آئے تو مکمل طور پہ دفاع کرو، بصرہ کا مکمل دفاع کرو۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اطاعت کی چھاؤں میں پلٹ آئیں تو یہ ہم چاہتے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ اطاعت کی چھاؤں میں پلٹ آئیں، اور اگر ان کی تانیں بس بغاوت اور نافرمانی ہی پر ٹوٹیں، اگر انہوں نے بغاوت اور نافرمانی ہی کرنی ہے تو تم فرما برداروں کو لے کے نافرمانوں کی طرف اٹھ کھڑے ہو۔ کس کو؟ تم غور کریں، تم فرما برداروں کو لے کے ان نافرمانوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو، اور جو تمہارے ہم نوا ہو کر تمہارا ساتھ دے اس کے ہوتے ہوئے منہ موڑنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ہمارے پاس کسی بھی جگہ پر مقابلے کے تو خصوصی اصول ہیں، اپنی حمایت حاصل کرنے کے بھی طور طریقے ہیں جہاں پہ آپ کے مخالفین زیادہ ہوں۔ یعنی سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا یہاں پہ نقطہ دیکھیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں کو تم اپنے ساتھ ملاؤ، کون سے افراد ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا امام فرما رہے ہیں کہ بغاوت کے اوپر جنہوں نے اپنی کمر کس لی ہے ان سے تو تم لڑو۔ اب جب تم لڑو گے تو 2 حصے تمہارے سامنے، کیونکہ علاقہ ایسا تھا بصرہ کہ قوی وہاں پہ عناصر اور عوامل پائے جاتے تھے حضرت عائشہ کی حمایت کے، اور کئی سرداروں نے ساتھ دیا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ نافرمانوں سے جنگ لڑو فرما برداروں کے ذریعے سے، جو نیوٹرل لوگ ہیں انہیں اپنا نہ شمار کرو۔ آپ دقت کریں کہ نیوٹرل افراد جو کسی کا حصہ نہیں شمار ہوتے انہیں اپنے ساتھ تم نہ لے کے جاؤ۔ کس کو لے کے جاؤ؟ جو فرما بردار ہیں۔ مثلا آپ ایک علاقے میں جاتے ہیں، بعض آپ کی مخالفین مخالفت کرتے ہیں، بعض آپ کی پرزور طریقے سے حمایت کرتے ہیں، ایک طبقہ درمیان میں موجود ہے، وہ نہ آپ کے پرزور حامی ہے اور نہ مخالف ہے۔ یہ آپ کے خیال میں کس میں شمار ہوگا؟ مخالفین میں ہی حمایت کرنے والوں میں؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت آپ کے مخالفین کی راہ ہموار کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ مثلا ہم یہاں پہ افراد ہیں، ایک پلیٹ فارم سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حمایت چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی حمایت کرتا ہے وہ تو ہے ساتھ، لیکن ایک آپ کی بالکل حمایت نہیں کرتا تو ہم یہاں پہ ان کو حامی نہیں شمار کریں گے، اگرچہ یہ وہ میدان نہیں ہے۔ میں صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں یہ والی کہ اپنے طرفداروں کو پہچاننے کا ایک ضابطہ ہے۔ بعض جگہوں پہ تو حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، یہ تو حق اور باطل کا مقام نہیں ہے کہ کوئی ہماری حمایت کرے یا نہ کرے۔ حق اور باطل کے میدان میں نیوٹرل باطل شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ میرے کتنے طرفدار ہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ طرفدار نہیں ہے کہ جو آپ سے صرف علیک سلیک رکھے، احترام سے ملے۔ طرفدار وہ ہے کہ جو آپ کی حمایت کرے، جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہو، جو آپ کے ساتھ قدم اٹھانے والا ہو، وہ آپ کا حامی ہے۔ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو تم فرما برداروں کو لے کے ان نافرمانوں کے خلاف نکلو۔ اس لیے فرما بردار دیکھو کہاں پر ہے، کیونکہ فرما بردار اگر بلا وجہ بن گئے تو قابل تنقید ہے۔ اگر فرما بردار حق کی راہ میں بنے ہیں تو یہ حق کے راہی اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتے ہیں، چاہے سردار ہو یا لشکر کا سپاہی ہو، ایک مقام رکھتے ہیں۔ سردار کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں سپاہی کے رتبے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ تقوی جس میں زیادہ ہو۔ اس لیے ایک ہوتا ہے نظام کا تقاضا، مثلا ابھی ہم ادھر منظم ایک ادارے کو کرنا چاہتے ہیں، منظم ادارے کو کرنے کے لیے بالآخر ہمیں کسی کو مدیر بنانا پڑے گا، کسی کو سربراہ بنانا پڑے گا، کسی کو کسی کے انڈر قرار دینا پڑے گا۔ اس تقسیم سے کسی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑھ نہیں جاتا۔ مدیر جو ہے وہ جو اس کے ماتحت ہے ان سے اللہ کی بارگاہ میں بڑھ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام چلانے کا ہمارے پاس مجبوری ہے، نظام چلانے کے لیے ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے امام جب فرما رہے ہیں کہ فرما برداروں کو لے کے چلو، تو یہ جو فرما برداری کر رہا ہے یہ حق کا اصل میں راہی ہے۔ حق کی راہ میں یہ سب کے سب اہل حق شمار ہوں گے، اور اہل حق میں اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے وہ معیار تقویٰ ہے، وہ معیار کوئی اور ٹائٹل نہیں ہے۔
لیکن دنیا دار کیا سمجھتے ہیں کہ شاید مدیر ان سب میں سب سے آگے ہے، شاید جس کا نام بار بار آ رہا ہے فلاں مدرسے کا جو امیر ہے یا مدیر ہے یا ہیڈ ہے، یا فلاں تنظیم کا جو امیر ہے، یا فلاں جو رہبر کے عنوان سے ہے، اس کا درجہ سب سے بلند ہے۔ نہیں، یہ جو تقسیمات ہیں، یہ تقسیمات آپ کو ایک نظام اور منظم ادارہ چلانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ جو تقسیم ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ اخلاص ہے، وہ تقوی ہے، وہ تدین اور دینداری ہے۔ اس لیے یہاں پہ نافرمانوں سے، فرما برداروں سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا حق کی راہ میں ساتھ دینے والے ہیں۔ آگے دیکھیں، پھر امام فرماتے ہیں جو تمہارے ہم نوا ہو کر تمہارے ساتھ ہو اس کو لے لو، اور جو منہ موڑ لے اس کی پرواہ نہ کرو۔ لہٰذا عمومی اعلان کر دو کون ہے کہ جو تم میرے ساتھ نکلے گا۔ شش و پنج میں نہ رہو کہ فلاں کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا، فلاں ساتھ دیتا یا نہیں دیتا، نہیں، کسی شش و پنج میں نہ رہو، واضح طور پہ لوگوں سے مدد کے لیے تقاضا کرو۔ اس لیے جو تمہاری طرف آ جائے تو بہت خوب، تمہارا ہم نوا ہو جائے، اور اگر کوئی رخ پھیر لیتا ہے تو اصلاً اس کی پرواہ ہی نہ کرو، کوئی اسے خاطر میں نہ لے کے آؤ، کیونکہ جو بددلی سے ساتھ ہو، یعنی تم یہ نہ کرو کہ کسی کو مجبور کرو، کسی کو دباؤ میں لا کے، پریشر میں لا کے اپنے لشکر کا حصہ بنا لو کہ عدد زیادہ دکھائی دے۔ ادھر حکمت امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں، وَإِلَّا پریشر ڈال کے عدد بڑھانے کے لیے اپنے لشکر میں لایا جا سکتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں دیکھو اب تم نے جو جنگ کرنی ہے اس میں پریشر ڈال کے بددلی کے ساتھ لوگوں کو مت لے کے آؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں، کیونکہ ان کا ساتھ نہ ہونا بہتر ہے، ان کا بیٹھے رہنا ان کے اٹھ کھڑے ہونے سے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ یہ جو تمہارا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتے، تمہاری خاطر کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی عام ذاتی زندگی میں دینی امور انجام دیتے ہوئے افراد کو اس طور پہ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ ایک بندہ اس نے کام نہیں کرنا، آپ دباؤ سے اس سے کام نہیں لے سکتے، بددلی سے کام لینے کی بجائے اس سے کہیں کہ نہ کام کریں تو بہتر ہے۔ لہٰذا یہ امام علیہ السلام نے جناب عثمان بن حنیف کو جب انہوں نے بصرہ کے حالات امام علی علیہ السلام کو بھیجے تو تب امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں مکتوب لکھا اور بیان کیا امام نے کہ جو افراد جم کے قدم جما کے نہیں لڑنا چاہتے انہیں اپنے ساتھ نہ رکھو اور لشکر لے کے وہاں پر پہنچ جاؤ۔ عثمان بن حنیف کو اس طور پہ ہدایات امام نے فرما دی۔ یہاں پہ بھرپور پہلے کوشش درمیان میں ہوتی رہی حضرت عائشہ کو سمجھایا جائے۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش جو اہل سنت کتب میں متعدد مقامات کے اوپر آئی ہے وہ ہے جناب جاریہ بن قدامہ۔ جاریہ بن قدامہ کا دوبارہ یہ میں تذکرہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، چونکہ ان کے جو کلمات ہیں وہ تمام اہل سنت مورخین نے اپنے کتب میں لکھے ہیں، حتیٰ کہ ابن کثیر جیسی شخصیت، ابن کثیر دمشقی ایک متعصب ترین شخصیت شمار ہوتی ہے، 8ویں صدی ہجری میں 774 میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے کتاب البدایہ والنہایہ لکھی، اس کے اندر بھی یہ والے کلمات ذکر کیے ہیں۔ حارثہ بن قدامہ بھی کہا جاتا ہے، جاریہ بن قدامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چچا تھے احنف بن قیس کے، بصرہ ہی کے ہیں۔ جاریہ بن قدامہ بصرہ کے ہیں اور انہوں نے بھرپور ساتھ دیا امیر المومنین علیہ السلام کا۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ حضرمی جب یہ بصرہ کے اوپر قبضہ کرنے آیا، معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا، تو انہوں نے ان سب کو پکڑ کے جلا دیا، اور امام علیہ السلام نے رضایت کا اظہار اس کے اوپر کیا جاریہ بن قدامہ کے اس فعل پہ۔ ان سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے بخاری وغیرہ اور دیگر کتب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جاریہ بن قدامہ سے، کہ جاریہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ایک ایسا کلام آپ بیان فرمائیں یا ایک ایسے سر اور راز بتائیں کہ جس سے مجھے بہت فائدہ ہو۔ تو ایک جملہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے، لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ کی اظہار جو ہے، غصے کا اظہار بعض روایات میں وارد ہوا ہے، وہ اظہار دیوانگی کی وجہ سے ہے، جنون ہے، مجنون بن جاتا ہے۔
لہذا پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے غصے کا اظہار کر دو تو. اور اگر غصے کا اظہار کرنے کے بعد پشیمان نہ ہو تو سمجھ لے کہ پکا مجنون اور دیوانہ ہے، پھر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ دیوانہ نہیں ہے. یہ ہے ذاتی امور میں غصہ غضب. بعض ذاتی امور ایسے ہوتے ہیں ادھر غصہ غضب لازم ہے، جیسے کوئی ناموس کی طرف آپ کے ہاتھ بڑھائے، مثلا انسان کی زوجہ ہے، بیٹی ہے، والدہ ہے، یا اسی طرح جو گھر کی خواتین ہیں ان کی طرف بری نگاہ سے دیکھے یا ان کے اوپر حملہ کرے، یہاں پہ غصہ لازم و واجب ہے، اپنی جان کا دفاع کرنے کے لیے لازم ہے. عزت کا اس طور پہ دفاع کرنے کے لیے کہ عزت پہ واضح طور پہ کوئی حملہ آور ہو، وہاں پہ اظہار کرنا چاہیے، لیکن بقیہ چیزوں کے اوپر اظہار نہیں کرنا ہے. البتہ عزت سے مراد انا نہیں ہے، اپنی انا کا مسئلہ فوراً ہی بنا دیں. عزت کے امور ہوتے ہیں چند، کہ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جاریہ بن قدامہ کے حوالے سے یہ نصیحت بھی ہم اپنے طرف ایک اس سے ہدایت حاصل کر لیں کہ بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. غصہ ہے کسی جگہ پہ تو وہ صرف دین کے لیے، اللہ کی خاطر، اہل بیت علیہ السلام کی خاطر، دین کی خاطر غضب ہے، وَإِلَّا غضب نہیں ہے. بالخصوص ذاتی امور میں کہ مجھے یہ کیوں کہہ دیا، عموماً انسان کو بڑا محسوس ہوتا ہے کہ تم کون ہوتے مجھے آرڈر دینے والے کہ میں یہ کام کروں، تم کون ہوتے ہیں فلاں کرنے والے. یہ جو اندر کا بت ہے وہ انہی واقعات سے ٹوٹتا ہے. اگر اس نے صبر کر لیا، صبر نہیں کیا تو پھر اس نے اپنے بت کے سامنے پوجا کی، اس کی عبادت کی اپنے بت کی، اور اگر پشیمان نہیں ہوا تو پھر سمجھ لے کہ اس کا مقام کہاں پر ہے. اگر پشیمان نہیں ہوا، پشیمان ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر اس نے بت توڑ دیا، یہ بت شکن ہے، اس نے بت توڑ دیا اندر سے. لہذا بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دیر سے بت شکن بنتا ہے، بعض اوقات پہلے بت شکن بن جاتا ہے. بت شکن بننا عقل مندی ہے. بہرحال جاریہ بن قدامہ وہ آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ کلام جو ہے ان کا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور تقاضا کیا جناب عائشہ سے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، کیونکہ اگر آپ واپس تشریف نہ لے گئیں تو یہ آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دے گا. لہذا ذکر کرتے ہیں کہ میں البدایہ و نہایہ سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ وَصَارَتْ طَائِفَةٌ مِّن جَيْشِ عثمان بن حنیف إِلَى جَيْشِ عائشہ. اب جنگ شروع ہو رہی ہے تو ایک گروہ عثمان بن حنیف کے لشکر سے حضرت عائشہ کے لشکر کی طرف گیا. یہ مربت کا واقعہ، مربت صحیح کلمہ ہے مربت. مربت ایک علاقہ ہے بصرہ کے قریب، کیا ہے؟ ایک علاقہ ہے بلندی کی طرف. بصرہ کے شمال کی طرف آپ جائیں تو بصرہ کے شمال میں ایک علاقہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک شہر میں جب حملہ کیا جاتا ہے تو شہر سے باہر جنگ لڑی جاتی ہے تاکہ شہر والوں کو کچھ نہ ہو. تو یہ تھوڑا شہر سے باہر تشریف لے گئے. جس جگہ سے آ رہا تھا حضرت عائشہ کا لشکر، جس جگہ سے آ رہا تھا، یہ اسے روکنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے گئے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ. بڑی عظیم شخصیت اور صحابی رسول ہیں. تو مربت کے علاقے کے اوپر یہ پڑاؤ ڈلا. حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے فَنَزَلُوا مربت پہ اترے، من اعلاہ قریبا من البصرہ، بصرہ سے کی جانب بلندی کی طرف ہے. وَخَرَجَ إِلَيْهَا مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ الْبَصرہ، اہل بصرہ میں سے یعنی بصرہ کے شہریوں میں سے جو لوگ حضرت عائشہ کی حمایت کرنا چاہتے تھے، آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے حضرت عائشہ کے لشکر میں پہنچ گئے. فَكَانَ مَعَهَا وخرج عثمان بن حنیف بالجیش، عثمان بن حنیف بھی کس طرح نکلے؟ ایک لشکر کے ساتھ نکلے. فاجتمعوا بالمربت، مربت کے مقام پہ جمع ہو گئے. فَتَكَلَّمَ طَلْحَةُ وَكَانَ عَلَى الْمَيْمَنَةِ، وہ چونکہ جنگ ہوتی تھی تو 5 حصے یا 4 حصے کیا جاتے تھے. مشہور 3 حصے تو واضح ہیں. ایک دائیں طرف لشکر بنا کے امیر مقرر کیا جاتا تھا، ایک بائیں طرف لشکر بنا کے امیر کو مقرر کیا جاتا، اور ایک قلب ہوتا تھا، دل درمیان میں ہوتا تھا. ادھر ایک لشکر بنا کے امیر مقرر ہوتے تھے. عموماً جو پورے لشکر کا امیر ہوتا تھا وہ قلب میں رہتا تھا، اور ایک پیچھے کی جانب سے روکنے کے لیے ہوتے تھے، اور ایک بعض خاص جگہوں پہ بٹھائے ہوتے تھے. اب حضرت طلحہ وہ دائیں طرف کے لشکر کے امیر تھے، لہٰذا انہوں نے
کلام کیا فندب الی الاخذ بثأر عثمان، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے اور انتقام لینے کے اوپر ابھارا، وطلب بدمہ، اور ان کے خون کا قصاص لینے کے اوپر ابھارا، وتابعہ الزبیر فتکلم بمثل مقالتہ، حضرت طلحہ والی کاملاً وہی باتیں کی جو حضرت طلحہ نے کی. یہ ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، تبری سے، اردو کی تبری سے پڑھ چکے ہیں. فرد علیہما ناس من جیش عثمان بن حنیف، عثمان بن حنیف کے جو لشکر تھے اس میں سے بعض نے انہیں خوب جواب دیا اس کے اوپر. وتکلمت ام المؤمنین، اس کے بعد حضرت عائشہ نے خطاب کیا، وحرضت، لوگوں کو ابھارا، وحثت علی ذالک، اور انتقام لینے اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے خون کا قصاص لینے کے اوپر ابھارا. فتساورت طوائف من اطراف الجیشین، دونوں فوجوں کی طرف سے پھر اس طریقے سے ٹکراؤ ہونے لگا. دیکھیں یہ جو بات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے یہ وہ تصویر کشی ہے کہ جو ابن کثیر دمشقی جیسے مورخ لکھ رہے ہیں. یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، تاریخ کامل میں بھی ہے، لیکن اہل حدیث طبقہ فوراً ان دو کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، کیونکہ ابن کثیر وہ اہل حدیث طبقے سے ایک نو تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا وہ خاموش ہوتے ہیں. لہذا اس لیے آپ کی خدمت میں اس جگہ سے بیان کیا جا رہا ہے. بہرحال فتراموا بالحجارہ، ایک دوسرے کو پتھر مارنے لگ گئے دونوں طرف سے. ثم تحاجز الناس، پھر بعض لوگ آئے اور رکاوٹ بن گئے، دونوں طرف کو روکا. ورجع كل فریق الى حورته، اور دونوں اپنے اپنے لشکروں میں آ گئے. وقد صار طائفة من جیش عثمان بن حنیف، اس اثناء میں جناب عثمان بن حنیف کے لشکر سے ایک گروہ نکلا. فکثروا، اور وہ آئے ان میں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وجاء جاریہ بن قدامہ سعدی، پھر جاریہ بن قدامہ سعدی آئے اور حاضر ہوئے جناب عائشہ کی خدمت میں. کہا کہ یا ام المؤمنین، اے مومنین کی ماں، واللہ لقتل عثمان اہون من خروجک من بیتک علی هذا الجمل عرضۃ للسلاح، اور بعض جگہوں پہ جمل کی صفت بھی ذکر کی ہے، ملعون ہے. بعض انہی تاریخی کتب میں ملعون بھی اس اونٹنی کو کہا ہے، کہ فرمایا کہ یا ام المؤمنین، حضرت عثمان کا قتل ہونا ہمارے لیے آسان تھا. کس سے آسان تھا؟ کہ آپ جو اپنے گھر کو چھوڑ کے اس ملعون اونٹنی کے پر بیٹھ کے اسلحے کو اٹھائے ہوئے نکلی ہیں. یہ ہمارے لیے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ آپ رسول کی ناموس ہیں، آپ خاندان رسول و گھرانے رسول کی ایک فرد ہیں. کیونکہ خاندان رسالت دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک خاندان رسالت طہارت ہے اور ایک خاندان رسالت عشیرہ ہے، یہ قبیلے کی حیثیت رکھتا ہے. خاندان رسالت طہارت میں ازواج شامل نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بقیہ ازواج رسول اللہ کے خاندان سے نہیں ہیں، خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے خاندان طہارت کو جدا کریں اور خاندان رسول اللہ قبائلی کو جدا کریں. تو کہا کہ آپ اسلحہ اٹھا کے اس ملعون اونٹ کے اوپر جو آ گئی ہیں یہ ہمارے لیے بہت بھاری ہے. ان کنتی اتیتنا طائعتاً فرجعی من حیث جئت الی منزلک، اگر مجبور کر کے آپ کو لایا گیا ہے یہاں پر تو برائے مہربانی آپ اپنے گھر واپس تشریف لے جائیں. وَإِن كُنْتِ أَتَيْتَنَا، یعنی اگر آپ خود سے آئی ہیں، طائعتاً، اگر آپ خود سے یہاں پہ آئی ہیں تو آپ برائے مہربانی واپس تشریف لے جائیں. صحیح ہے، اگر ارادے سے آئی ہیں، اپنی مرضی سے آئی ہیں، اختیار سے آئی ہیں تو واپس تشریف لے جائیں. وَإِن كُنْتِ أَتَيْتِنَا مُكْرَهَةً، اور آپ کو مجبوری میں یہاں پہ لایا گیا ہے، فَاسْتَعِينِ بِالنَّاسِ فِي الرُّجُوعِ، تو آپ لوگوں سے مدد طلب کریں کہ آپ کو پلٹایا جائے، نہ کہ لوگوں کو ابھاریں جنگ کے اوپر. یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عائشہ کا کہنا ہے. فَأَقْبَلَ حکیم یا حکیم بن جبلہ، بعض جگہوں پہ حکیم ہے، بعض جگہوں پہ حکیم. حکیم بن جبلہ آگے بڑھے. وَقَانَ عَلَى خَيْلِ عثمان بن حنیف، گھوڑے پہ تھے عثمان بن حنیف کے. فَأَنْشَبَ الْقِتَالَ وَجَعَلَ أَصْحَابُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يَكُفُّونَ أَيْدِيَهُمْ وَيَمْتَنِعُونَ مِنَ الْقِتَالِ، کہ انہوں نے آگے بڑھ کے جنگ شروع کی. اب یہ بدایہ و نہایہ کتاب سے ہے، اور جو حضرت عائشہ کے اصحاب تھے وہ اپنے ہاتھوں کو روک رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو.
قتال نہ ہو۔ یہاں پہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکیم بن جبالہ ہیں انہوں نے جنگ کو شروع کیا۔ فاقتتلوا علی فم سکۃ، یعنی مجبوراً انہوں نے پھر آپس میں قتال کیا، اور حضرت عائشہ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، اور پھر اس طرح سے آگے ہے کہ رات پھر ہو گئی اسی اسنا میں۔ یہ پہلا دن کیا ہو گیا، اس طرح سے چھوٹی موٹی جھڑپوں میں گزر گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹی موٹی جھڑپوں پہ۔ اب جب اگلا دن آیا، حجز اللیل بینہما، کہ رات کی تاریکی نے دونوں کو پھر ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ دوسرا دن آیا تو انہوں نے آپس میں جنگ کی کوشش کی، فقتتلوا قتالا شدیدا، شدید ترین انہوں نے قتال کیا، اور دن تک وہ قتال اسی طریقے سے جاری رہا۔ اور اس جملے پہ وہ غور کریں، وَقُتِلَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنْ أَصْحَابِ ابن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے لشکر کی ایک بڑی تعداد قتل کر دی گئی۔ وَقُتِلَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنْ أَصْحَابِ ابن حنیف، یہاں پر یہ تاریخی سوال ابھارا جاتا ہے، یہ کون سے قاتلین میں سے تھے؟ یہ تو امیر المومنین جو خلیفہ راشد ہیں، جو خلیفہ برحق ہیں، عامت المسلمین نے جن کی بیعت کر لی، ان کی طرف سے ان کی ہدایات کے اوپر بصرہ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کو پکڑ کے کیوں قتل کیا گیا ہے؟ اور پھر وَكَثُرَتِ الْجِرَاحُ فِي الْفَرِيقَيْن، دونوں طرف سے بہت زیادہ لوگوں کو زخم آئے۔ فَلَمَّا عَزَّتْهُمُ الْحَرْبُ تَدَاعُوا إِلَى الصُّلْحِ، جنگ جب خوب چڑھ دوڑی اور بڑھ گئی اور ایک دوسرے کو کاٹنے لگی، تو تب انہوں نے ایک دوسرے کو صلح کے اوپر بلایا، عَلَىٰ أَن يَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ کتاباً، کہ ان میں ایک نوشتہ لکھا جائے، وَيَبْعَثُوا رَسُولًا إِلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور پھر ایک نمائندے کو مدینہ بھیجا جائے، يَسْأَلُوا أَهْلَهَا، کہ وہ مدینہ والوں سے سوال کرے۔ اب سوال دیکھیں، اب ادھر آپ پوری تصویر کشی کریں کہ دونوں لشکر خوب آپس میں لڑے، اور جب لڑائی ہوتی رہی تو خلق کثیر، ایک تعداد جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے شہید ہوگی، قتل ہو گئی، اور دونوں فریقوں کو خوب گہرے زخم آئے، سخت زخم، کیونکہ تلوار کے زخم ہوتے ہی ایسے، کسی کی ناک کٹ گئی، کسی کا کان نہیں باقی رہا، کسی کی آنکھ باہر آ گئی، کسی کی ٹانگ رہ گئی، کسی کا ہاتھ اور بازو ہی کٹ گیا، یہ زخم ہوتے ہیں، چھری والے زخم نہیں ہوتے جو سبزی کاٹتے ہوئے لگ جاتے ہیں، یہ تلوار کے زخم ہیں کہ جو عضو کو کاملاً کاٹ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر فَلَمَّا عَزَّتْهُمُ الْحَرْبُ، جنگ کاٹنے لگی، دونوں کو ہی ختم کرنے لگی۔ عضّ یعض ہوتا ہے دانتوں سے نوچنا، جنگ جب دونوں کو نوچنے لگی تو تداعوا الی الصلح، تو دونوں نے صلح کی طرف بلایا کہ آؤ یار صلح کر لیں۔ یہاں پہ عثمان بن حنیف وہ سیاسی عنوان سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سازش کا شکار ہو گئے، یعنی سازش کا اس معنی میں شکار ہو گئے، خود تو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے لیکن ان کے 7 افراد چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب صلح کے لیے بلایا تو شرط کیا لکھی گئی؟ شرط رکھی جاتی ہے صلح میں، کس بات پہ صلح ہو؟ صلح اس بات کے اوپر ہوگی کہ آؤ ہم دونوں ایک ایسے شخص کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں جس میں دونوں لشکر والے متفق ہیں۔ وہ نمائندہ جائے گا اور سیدھا جائے گا مدینہ میں، اور اہل مدینہ سے پوچھے گا کہ طلحہ اور زبیر نے اگر مجبوراً بیعت کی، ان کان طلحۃ والزبیر اکرہ علی البیعۃ، انہوں نے مجبوراً بیعت کی ہے، خرج عثمان بن حنیف عن البصرہ واخلاها لہما، تو یہ نکال دیے جائیں گے، عثمان بن حنیف بصرہ سے نکل جائیں گے اور وہ اس کو بصرہ کو خالی کر دیں گے، طلحہ و زبیر کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ طلحہ و زبیر بار بار ہر جگہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے اشتر کی تلوار کی وجہ سے بیعت کی تھی، وَإِلَّا ہماری گردن اتر جاتی، ہم نے تو مجبوراً بیعت کی تھی۔ ابھی میں نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں حصہ پڑھتا ہوں جس میں امام علی علیہ السلام کتنی شدت سے یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیار سے میرے ہاتھوں میں بیعت کی۔ بہرحال جنگ میں یہ فیصلہ ہوا، وَإِن لَّمْ يَكُونَا أُكْرِهَ عَلَى الْبَيْعَةِ بیعہ، اگر وہ دونوں بیعت کے اوپر مجبور نہیں کیے گئے تھے تو خرجت طلحۃ والزبیر عنها وأخلوها له، تو وہ بصرہ سے طلحہ و زبیر نکل جائیں گے اور بصرہ کس کے حوالے کر دیں گے؟ عثمان بن حنیف کے۔
وبعثوا بذالک کعب بن سور القاضی، میں نے سوار پڑھا تھا، سور لفظ ہے، بعض جگہوں پہ سوار بھی آیا ہے، کعب بن سور۔ کعب بن سور وہی متقی شخصیت ہیں لیکن طرفدار تھے حضرت عائشہ ہی کے، انہوں نے بھی مان لیا ٹھیک ہے یہ قاضی بھی ہیں، قاضی البتہ بصرہ میں نہیں تھے، غالباً یمن یا کسی اور جگہ پر یہ وہ قاضی تھے، ان کو بھیجا۔ فقدم المدینۃ یوم الجمعہ، روز جمعہ وہ مدینہ میں پہنچے، فقام فی الناس، وہ لوگوں میں کھڑے ہوئے قعب، وسألہم هل بايع طلحہ والزبیر طائعین او مکرہین، اے لوگوں بتاؤ طلحہ و زبیر نے اختیار سے بیعت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں کی تھی یا مجبوراً بیعت کی تھی؟ فسکت الناس، لوگ چپ رہے۔ ولم یتکلم الا اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے علاوہ کوئی نہیں بولا۔ اسامہ بن زید کی شخصیت وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہے، یہ وہی ہیں اسامہ بن زید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے چند دن پہلے ان کا لشکر امیر بنا کے ان کے لشکر کو بھیجا، اور لشکر میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور کہا کہ شام جا کے آپ وہاں پہ ڈیرے ڈالیں۔ شام سے چونکہ جنگ کا اندیشہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، شام 1000 کلومیٹر دور بنتا تھا، اگر رحلت رسول ہو جاتی تو ایک ہفتہ تو آتے ہوئے انہیں لگنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ذریعے سے، اب یہ تجزیہ تحلیل کرنے والے اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ بھیجنا چاہتے تھے بعض افراد کو بارڈر ایریے پہ تاکہ مدینہ بعض افراد سے خالی ہو جائے، لیکن یہ ایک مقام کے اوپر جا کے رک گیا، اور وہاں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اس لشکر کو ترک کر کے دوبارہ مدینہ میں آ گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کوئی لشکر کو ترک نہ کرے۔ اسامہ بن زید یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، انہی کا نام ہے قرآن میں، واحد ایک شخصیت ہے صحابہ میں سے جن کا نام قرآن میں آیا، وہ یہی زید ہیں، یعنی اسامہ کے والد زید بن حارثہ، بڑی پاکیزہ شخصیت اور نیک شخصیت تھی، اہل بیت علیہ السلام کے بڑے معتقد تھے، شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ زندگانی رسول اللہ میں شہید ہو گئے۔ ان کا جو بیٹا تھا اس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ نہیں دیا، جناب سیدہ خصوصی طور پہ ان کے گھر گئیں اور مدد طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر وہ لوگ نکلتے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ پھر امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن روایات تشیع میں آیا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات ہیں رجال کشی میں آیا کہ اسامہ بن زید نے آخری عمر میں توبہ کر لی، اس لیے ان کا نام خیر کے ساتھ لینے چاہیے۔ بہرحال فلم یتکلم الا اسامہ بن زید فقال بل کان مکرہین، کہا کہ وہ تو دونوں مجبور کیے گئے تھے۔ فصار الیہ بعض الناس، بعض لوگوں نے ادھر ہی شور مچایا، فارادوا ضربہ، اور اسامہ بن زید کو مارنے کے در پہ آئے۔ فجاحف دونہ صہیب رومی بھی امام علی علیہ السلام کے حامی نہیں تھے، وہ درمیان میں آگے، وہ ایوب انصاری و جماعت، وہ درمیان میں آئے، وہ خلصوہ، انہوں نے اسامہ بن زید سے لوگوں کو ہٹایا۔ وقالوا له ما وسعك ما وسعنا من السکوت، کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ ہم خاموش ہیں تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کچھ بولو؟ تو اس نے کہا، اسامہ بن زید نے کہا، لا واللہ ما كنت ارى ان الامر ينتهي الى هذا، کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ وكتب علي الى عثمان بن حنیف انہما لم يكرها على فرقة، عثمان بن حنیف کو خط لکھا ہے ادھر امام علی، کیونکہ پتہ لگ گیا کہ کیا مسئلہ ہے، کعب کو بھیجا گیا ہے اور یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام نے پھر عثمان بن حنیف کے نام خط بھیجا، اور وہ خط انہوں نے پڑھ کے سنایا، اور یہ جملہ تھا کہ ان دونوں نے مجبوری کے طور پر بیعت نہیں کی، اختیار سے بیعت کی ہے، لم یکرہا، ان لوگوں کو مجبور نہیں کیا گیا طلحہ و زبیر کو۔ وَلَقَدْ أُكْرِهَ عَلَى جَمَاعَةٍ وَفَضْلٍ فَإِنْ كَانَ يُرِيدَانَ الْخَلْعَ فَلَا عُذْرَ لَهُمَا، اگر یہ بیعت توڑنا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم گنجائش رکھتے ہیں، جنگ کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ اگر طلحہ و زبیر نے توڑنی ہی ہے بیعت تو توڑ دے بیعت، جنگ کیوں پوری کی پوری ایک حمل کرتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ يُرِيدَانِ غَيْرَ ذَلِكَ نَظَرَا وَنَظَرْنَا، اگر اس کے علاوہ ان کی کوئی اور رائے ہے
تو ٹھیک ہے وہ بھی لے کے آئے اور ہم بھی اپنی ایک نگاہ رکھتے ہیں۔ بس کعب بن سور آئے اور امام علی علیہ السلام کا یہ نوشتہ بھی ان کے سامنے حاضر کیا، اور عثمان بن حنیف وہاں پر پھر ٹھہرے۔ یہاں پہ پھر چند اور مسائل پیش آئے۔ رات کا ٹائم آیا، اب صلح کی کوششیں ہیں، دونوں لشکر تھم گئے، بصرہ کا علاقہ کھل گیا، لشکر اپنے طور پہ واپس آ گئے۔ صلح کا مطلب یہ تھا کہ اب کوئی لشکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ عام طور پہ آدھی زندگی بسر کریں۔ کعب بن سور آئے، انہوں نے اپنے طور پہ بھی واقعہ ان کے ذہن میں تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام کا اس ادھر کے مطابق وہی لے کے آئے خط یا مکتوب، یا ممکن ہے کہ امام علی علیہ السلام نے پہنچوایا ہو کسی اور کے ذریعے سے، اور امام نے فرمایا اپنا موقف کہ زبیر، طلحہ اور زبیر نے مجبوراً بیعت نہیں کی تھی، اور اگر یہ بیعت توڑنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، یہ اپنے امور کے اوپر غور و فکر کر لیں، لیکن جنگ کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اب رات کا وقت آیا، فجمع الرجال فی لیلۃ، طلحہ اور زبیر دونوں شخصیات نے رات کے اندھیرے میں لوگوں کو، چند جوانوں کو اکٹھا کیا۔ وشہد بہم صلاۃ العشاء فی المسجد الجامع، اور جو بصرہ کی جامع مسجد تھی اس میں عشاء کی نماز برقرار کی۔ ولم یخرج عثمان بن حنیف تلک اللیلۃ، اس رات عثمان بن حنیف نہیں نکلے۔ فصلی بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن اسید، لوگوں کو جماعت کس نے کرائی؟ عبد الرحمن بن عتاب بن اسید، یہ نام یاد رکھ لیں، عبد الرحمن بن عتاب، کیونکہ قتل ہو گئی ہے۔ طلحہ اور یہ دونوں ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ امام گزرے، دونوں کو دیکھا اور دونوں سے ادھر گفتگو کی، وہ انشاءاللہ تعالی اختتام جنگ جمل پہ آئے گا۔ عبد الرحمن بن عتاب بن اسید یہ بھی ظاہری طور پہ بڑی متقی اور نیک پاکی پرہیزگار شخصیت تھی، اور حضرت عائشہ پھر ان کو آگے کیا کرتی تھی جماعت کے لیے۔ بہرحال جماعت انہوں نے پڑھائی۔ وَوَقَعَ مِن رِعَاءِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَلَامٌ وَضَرْبٌ، ادھر شور مچ گیا، کیونکہ مسجد اس دور میں رواج تھا کہ جو حاکم ہوتا ہے یا حاکم کی طرف سے منصوب ہوتا ہے وہ امام جماعت ہوتا ہے۔ تو جیسے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نمازیں پڑھا دیں، اب اس نے اسے کیا مجبوری پڑی تھی حاکم، کیونکہ حاکم ہی نمازیں پڑھاتا تھا۔ اب یہاں پہ جب جماعت پڑھائی جا رہی ہے عبد الرحمن بن عتاب کی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ حکومت طلحہ و زبیر کی ہے، جنہوں نے اپنا بندہ بھیجا وہ جماعت کرائیں۔ یہاں پہ یہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اصولاً کس کو پڑھانی چاہیے؟ عثمان بن حنیف کے فرد کو، کیونکہ وہ خلیفہ راشد امیر المومنین علیہ السلام کے والی ہیں۔ لوگوں میں سخت بحث مباحثہ چھڑ گیا۔ فَقُتِلَ مِنْهُمْ نَحْوٌ مِّنْ 40 رَجُلًا، البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد جو مسجد میں جھگڑا ہوا، ابھی تو خودکش حملے میں 40 بندے مارے جاتے ہیں، یہ جماعت کرانے کے مسئلے میں 40 بندے قتل ہو گئے۔ اس لیے یہ مسئلہ قدیم سے چل رہا ہے، ابھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں شیعہ کوئی پھنس گئے ہیں، اس دور میں بھی یہی مسائل تھے۔ علی علیہ السلام کی حمایت یعنی تلوار، یعنی زہر، یعنی زندان۔ وَدَخَلَ النَّاسُ عَلَى عثمان بن حنیف قصرہ، لوگ عثمان بن حنیف کے محل پہنچ گئے۔ فَأَخْرَجُوهُ إِلَى الطَّلْحَةِ وَالزُّبَيْرِ، اور پکڑ کے لے آئے، کیونکہ طلحہ و زبیر نے گویا کہ اندر پھر حملہ کرا دیا۔ ہوا یہ کہ یہ مسجد کے اوپر لڑائی شروع، بعض جگہوں پہ آیا کہ فجر کا وقت تھا، بعض جگہوں پہ رات کا، مثلا البدایہ و نہایہ نے کیا لکھا ہے؟ رات کا وقت تھا۔ تو بعض نے ذکر اس طرح سے کیا ہے بعض کتب میں کہ فجر کا وقت تھا، عثمان بن حنیف پہلے آئے نماز پڑھانے، وہ پڑھانے لگے تو پکڑ کے زبیر انہیں کھینچ کے پیچھے لے آئے، اور طلحہ یا زبیر میں سے ایک آگے کھڑے ہوئے کہ وہ جماعت کرائیں۔ وہ جماعت کرانے لگے تو عثمان بن حنیف والے پکڑ کے انہیں پیچھے لیا، اور وہ جھگڑا بڑھتا گیا کہ فجر قضا ہونے والی تھی، اور مجبوراً سب نے الگ الگ نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپس میں لڑائی ہوگی، اور عثمان بن حنیف کو گھیر لیا گیا، کیونکہ پیچھے سے جیسے اوپر میں نے ذکر کیا کہ بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے لکھا فَجَمَعَا، طلحہ اور زبیر نے جمع کیا، اور رجالہ لوگوں کو، مردوں کو، فی لیلۃ مظلمۃ، رات کی تاریکی میں، یعنی ایک پلان بنایا انہوں نے۔ اس پلان کے مطابق تاریخ کتب میں بعض دیگر وارد ہوا ہے، یہ پلان بنایا تھا کہ مسجد میں نماز شروع کی جائے، جو علامت ہے کہ حکومت ہماری ہے،
اور جو بصرہ کی اہم اہم جگہیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ اور سب سے اہم جگہ کون سی ہے؟ سب سے اہم ترین جگہ بیت المال ہے، کیونکہ اس دور میں بیت المال جو ہے وہ غریبوں کو تقسیم ہوتا تھا۔ گندم کے بڑے بڑے گودام ہوتے تھے، وہاں سے ہر روز یا ہفتے کا یا 3 روزہ راشن دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے درہم و دینار ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، گھوڑے وغیرہ ایک جگہ ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں ایک جگہ ہوتی تھیں۔ اس طرح سے ایک جگہ تھی بیت المال، اس کی حفاظت کے لیے ایک بڑا لشکر چاہیے ہوتا تھا، کوئی مثلا 100 کے قریب افراد، کیونکہ لوگوں کے پیٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے فقراء کا بھرتا تھا یا حقدار کو حق دیا جاتا۔ مثلا تنخواہیں کوئی ڈالروں میں یا روپے کی صورت میں نہیں ہوتی تھیں، درہم و دینار دیے جاتے تھے، ساتھ کچھ سہولیات دے دی جاتی تھی، مثلا کچھ جانور دے دیے جائیں گے، کچھ گندم سے کوٹا دے دیا جائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا مال کہاں جمع ہوتا تھا؟ وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ اب بیت المال کو، بصرہ کے بیت المال کو اپنے ہاتھ میں لینا اور ادھر سے مسجد میں امامت کو اپنے ہاتھ میں لینا قبضہ ہے۔ اس قبضے کو تو وہ نہیں کرنے دیں گے عثمان بن حنیف وغیرہ۔ لہٰذا عثمان بن حنیف کے ساتھ جو افراد تھے، چونکہ خلق کثیر، وہ تو پہلے ہی شہید ہو گئے، بقیہ پڑے ہیں زخمی، دیگر جو ہیں انہیں ساز باز کر کے اپنے ساتھ ملانے لگے۔ اور ادھر سے کعب بھی آ گئے، کعب کو بھیجا تھا۔ کعب کس کے حامی تھے؟ حضرت عائشہ کے۔ ادھر سارا مسئلہ خراب ہو گیا، لہٰذا ان کی رسائی کس تک ہوگی؟ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان کو تنہا گویا کہ کر دیا گیا۔ اب بقیہ واقعات جو ہیں وہ بدایہ میں ذکر نہیں ہے، سوائے اس کے وَلَمْ يَبْقَ فِي وَجْهِهِ شَعْرَةٌ إِلَّا نَتَفُوهَا، کہ عثمان بن حنیف کے چہرے پہ ایک ایسا بال باقی نہیں رہا مگر انہوں نے نوچ نوچ کے اسے اتار دیا، انہیں خوب مارا۔ بعض جگہوں پہ اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ ہم نے پکڑ لیا بندہ، حاکم تو گرفتار ہو گیا، انہوں نے کہا کہ قتل کر دو، تو یہ قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ اموی زیادہ تر افراد تھے جو قتل کرنا چاہتے تھے، تو انہیں کہا کہ صحابی رسول ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ قتل نہ کرو، بقیہ جو کرنا کر لو۔ پھر انہوں نے ان کو خوب مارا اور بال، سر کے اور داڑھی کے بال کھینچ کھینچ کے اتار دیا اور پورا ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ فَاسْتَعْظَمَا ذَلِكَ وَبَعَثَ إِلَىٰ عَائِشَةَ، تو اس کو پھر انہوں نے بہت بڑا جانا اور دونوں نے حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا۔ فَعَلَمَاهَا الْخَبَرَ، اور پورا واقعہ بتایا کہ عثمان بن حنیف کے ساتھ کیا ہوا۔ فَأَمَرَتْ أَن تُخَلَّ سَبِيلُهُ، جب یہ ظلم و ستم ہو چکا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اب اسے زندہ چھوڑ دو، جانے دو۔ وَأَطْلَقُوهُ وَوَلَّوْا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عبد الرحمن بن ابی بکر، تو پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ پھر بیت المال کی طرف آ کے لوٹے اور بیت المال کو قبضے میں کیا۔ بیت المال کو قبضے میں کیسے کیا کہ اب ہم انشاءاللہ شیعہ کتب کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پھر بعض مطالب ذکر کر کے آج اس جنگ جمل صغیر کی داستان کو ختم کرتے ہیں۔ قسم طلحۃ والزبیر اموال بیت المال فی الناس، طلحہ و زبیر نے قبضہ کر لیا اور لوگوں میں بیت المال کو تقسیم کر دیا۔ وَفَضَّلُوا أَهْلَ الطَّاعَةِ، اور جنہوں نے ان کی اطاعت کی تھی انہیں زیادہ عطا کیا۔ وَأَكَبَّ عَلَيْهِمُ النَّاسُ يَأْخُذُونَ أَرْزَاقَهُمْ، لوگ ٹوٹ پڑے اور اپنے روزمرہ کی چیزوں کو وہ لے گئے۔ وَأَخَذُوا الْحَرَثَ، وہ جو چوکیدار تھے سب کو پکڑ لیا۔ وَاسْتَبَدُّوا بِالْأَمْرِ فِي الْبَصَرَةِ، اور ان کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ وَحَمِيَ لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّن قَوْمِ قَتَلَةِ عثمان وَأَنصَارِهِمْ، اور ان میں سے ایک جماعت تھی کہ جو حضرت عثمان کے قاتلین میں سے شمار کی جاتی تھی، انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ اب یہ بدایہ و نہایہ کا ہے، جبکہ ہم پیچھے سیابجہ کے بارے میں پڑھ گئے، وہ 3 نہ 13 کسی طرف تھے ہی نہیں، وہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے مقرر تھے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ تو حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے عہد و پیمان باندھا کہ ہم ڈٹ کے حفاظت کریں گے، کیونکہ لوگ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو حکیم بن جبلہ یا حکیم بن جبلہ وہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ، اور یہ جو سیابجہ کے نام سے ایک لشکر تھا اس کے ساتھ ڈٹ گئے کہ ہم اس بیت المال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، ہمیں امیر المومنین علیہ السلام نے ٹھہرایا ہے، ہم عثمان بن حنیف کی حمایت میں اس جگہ پہ ڈٹے رہیں گے۔ تو یہاں پہ پھر لڑائی ہوئی سخت، اور اس سخت لڑائی میں ایک بھی فرد نہیں بچا، ایک بھی فرد۔ حکیم بن جبلہ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، تینوں شہید ہوئے،
اور سیابجہ کی 70 کے قریب افراد تھے اور اتنے عبادت گزار تھے کہ سب کے ماتھوں پہ بڑے بڑے گٹھے بنے ہوئے تھے سجدوں کے نشان کے. ان سب کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. اور امیر المومنین علیہ السلام کو سب سے زیادہ غم اسی واقعے کا ہوا تھا. بہت انہوں نے اس کا شدید اثر لیا اور ربضہ میں ان کو اس کی اطلاع پہنچی. تو ربضہ سے پھر وہ زیدہ ذیقار گئے اور وہاں پہ امام نے پھر پڑاؤ کیا. لہٰذا یہاں پہ پھر آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ فَرَكِبُوا فِي الجَّيْشِ قَرِيبٍ مِّن 300 کہ 300 افراد جو ہیں وہ آئے اور 300 افراد بن گئے یہ مقابلے میں. وَمُقَدَّمُهُمْ حُكَيْم بن جبلہ. ان سب کے اوپر امیر کون تھے؟ حُكَيم بن جبلہ. وَأَحَدُ مَنْ بَاشَرَ قَتْلَ عثمان. اب یہ ان کا کہنا ہے کہ حکیم بن جبلہ وہ براہ راست عثمان کے قتل میں شریک تھے، جبکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. فبارزوا وقاتلوا. انہوں نے خوب قتال کیا. فضرب رجل رجل حکیم بن جبلہ فقطعها. ایک شخص نے آگے بڑھ کے ٹانگ کاٹ ڈالی. حکیم بن جبلہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تابعین میں سے اور بعض کہتے صحابی میں سے ہیں، لیکن اہل سنت اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے مقاومت شدید کی تھی اس وجہ سے ان کے مخالف ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے بہت شدید حامی تھے. وہ قتل ہو جانا پسند کرتے تھے لیکن امام نے جو ذمہ داری دی تھی اس سے صرف نظر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے کوئی جب نہیں آ رہا تھا تو اپنے قبیلے والوں کو کہا، اپنے بیٹے کو کہا، اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہمارا ساتھ دو. تو فقطعها ٹانگ کاٹ دی. تو اب یہ لیٹ گئے، لازمی آتا چل نہیں سکتے، تو انہوں نے ٹانگ پکڑ کے ایک دو بندوں کو مار دیا اپنی ٹانگ سے اور دفاع کرتے رہے اور یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. فزحف حتى اخذها وضرب بها ضاربه. تو جس نے ان کی ٹانگ کاٹی تھی اسی اپنی ٹانگ سے اپنے اس ٹانگ کاٹنے والے کو انہوں نے پکڑ کے فقتلہ قتل کر دیا. ثم اتکا علیہ. اور جس کو پھر قتل کیا تھا اسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وجعل یقول. اور یہ شعر آخر میں پڑھا، یا ساق لن تراعی ان معی ذراعی. بہرحال یہ ہمارے پاس ایک واقعات ہے نہج البلاغہ میں، ہم تیزی سے یہ اشعار کا ترجمہ ابھی ہم ترک کرتے ہیں. فمر علیہ رجل وهو متکی برأسی علی ذلک الرجل. وہ جو شخص جس نے ٹانگ کاٹی تھی اور پھر اسے قتل کیا اس کے سر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے پاس سے گزرا اور کہا کہ من قتلک، کہ تجھ کو کس نے قتل کیا ہے؟ فقال وسادتی، میرے سرداروں نے مجھے قتل کیا ہے. ثم مات حکیم قتیلا، کہ وہ پھر شہید ہو کے شہید قتل کر دیے گئے. ونحو من 70 من قتلۃ عثمان وانصارہم. یہ ابن کثیر کی اپنی عبارت ہے کہ 70 قاتلین عثمان کے مارے گئے. حضرت عثمان کو تو 70 نے قتل نہیں کیا. وہ جو سیابجہ اہل ایمان تھے جن کے اوپر امام علی علیہ السلام بہت غضبناک مخالفین کے اوپر ہوئے اور ان کے لیے امام علیہ السلام نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا. ان کو یہ کہہ رہے ہیں ابن کثیر کے سارے قاتلین تھے. کہاں سے قاتلین تھے؟ کیا ثبوت قاتلین تھے؟ یہ تو کسی تاریخ کی کتب میں بھی اس طرح سے واضح طور پہ نہیں. آپ پیچھے جا کے ان کتابوں کو پڑھ لیں. بہرحال طلحہ و زبیر نے اس طور پہ بیعت قبضہ کر لیا اور پھر کہا جانے لگا کہ طلحہ و زبیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی گئی ہے اور 1000 افراد طلحہ و زبیر کے ساتھ مل گئے. اور یہاں پہ امام علی علیہ السلام پھر انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا اور آگے بڑھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کی تیاریاں شروع کی. تبری میں اس طریقے سے وارد ہوا ہے کہ در حقیقت حکیم بن جبلہ یا حکیم بن جبلہ انہوں نے حضرت عائشہ کو گالیاں دی تھیں. یہ ترجمہ مؤلف کا ہے. ویسے سب جب کہا جاتا ہے کیونکہ امام علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھیں، تو ابھی بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں اہل سنت متعصب اہل سنت، نہ کہ عام، کیونکہ نیوٹرل اہل سنت زیادہ ہیں. بعض ہیں جن میں ناسبیت پائی جاتی ہے، وہ سب کا معنی ہی تبدیل کرتے ہیں. کہتے ہیں سب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خوشائند الفاظ نہیں کہے. یہ کہاں سے آپ ترجمہ کرتے ہیں گالیاں؟ لیکن جب حکیم بن جبالہ کی باری آتی ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں گالیاں. اور پھر حضرت عائشہ وہ ناحق وہاں پہ آئی تھی. تمام مسلمان اس کے معتقد ہیں اور قائل ہیں. حضرت عائشہ تو نہ قاضی ہیں، نہ اس قوم کی رہبر ہیں، نہ قوم کی لیڈر ہیں. اور صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ قوم جس کی سربراہی ایک خاتون کرے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کے قوم رہتی ہے. اہل سنت کتب میں یہ صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے. بہرحال
حضرت حکیم بن جبلہ وہ اس طور پہ شہید ہو گئے۔ عہد نامہ اور بقیہ چیزیں آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ جو تاریخ طبری ہے، اب آپ نے یہ جنگ کا قصہ تو ملاحظہ کیا، ہم نہج البلاغہ سے تھوڑا سا استفادہ کر کے اس بات کو اب ختم کرتے ہیں، لیکن میں چند ہیڈنگز آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ تعصب کی حد آپ دیکھیں کہ طبری کے جو اردو ترجمہ ہے اس میں مترجم نے کس قدر تعصب دکھایا، کیونکہ ہیڈنگز اس نے اپنے پاس سے بنائی ہیں، نیچے تو تاریخ میں تو صرف بیان آ رہا ہے۔ اب ایک ہیڈنگ اس طرح بنائی، حکیم یا حکیم بن جبلہ کی حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی۔ دوسری ہیڈنگ دیکھیں، شرائط صلح، عہد نامہ، کعب کی مدینہ آمد۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حضرت اسامہ بن زید کا جواب، اور اگلی ہیڈنگ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کا خط، وہی جس میں کہے کہ انہوں نے جبراً بیعت نہیں کی تھی۔ اس سے اگلی ہیڈنگ میں اب تعصب دیکھیں، حضرت عثمان بن حنیف کی وعدہ خلافی۔ حضرت عثمان بن حنیف کی کون سی وعدہ خلافی؟ اور اس کے بعد حضرت عائشہ کے لشکر کا حملہ، یعنی عثمان بن حنیف بھی غلطی پہ تھے، حکیم بن جبلہ بھی غلطی بھی تھے، حضرت عائشہ ہی بالکل ٹھیک تھیں، انہوں نے صحیح کیا یہ جنگ جو لڑی۔ حضرت عثمان بن حنیف حالانکہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق کی جانب سے، جن کے ہاتھ پہ عمومی بیعت مسلمان کر چکے عامت المسلمین، ان کی طرف سے حاکم ہیں، اور وہ بصرہ کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وعدہ خلافی۔ تو یہ ایک آپ نے ملاحظہ کیا۔ آئیں تیزی سے نہج البلاغہ کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو ایک انہوں نے ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں، اور اس میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا الکافیہ فی ابطال توبۃ الخاطئہ۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں اس مسئلے کو ابھارا گیا ہے کہ آیا جنہوں نے خطا کی تھی انہوں نے توبہ کر لی؟ جنہوں نے خطا کی تھی انہوں نے توبہ کر لی، یعنی مراد جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ ہے، اس میں جنہوں نے خطا کی انہوں نے توبہ کی۔ تو یہ کتاب کا نام ہے الکافیہ، کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ کافی ہوگا اس بات میں کہ جو لوگ خطا کرنے والی توبہ کا دعویٰ کرتے ہیں یہ قول باطل ہے، کوئی توبہ نہیں کی۔ یہ شیخ مفید کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے لما بلغہ وہو بالربضہ، امام علی علیہ السلام ربضہ میں تھے، ان کو جب یہ خبر ملی کہ طلحہ و زبیر نے کیا ہے، اور ان دونوں نے حکیم بن جبلہ اور ان کے شیعوں کو ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا ہے، وضربہما عثمان بن حنیف وضربہما عثمان بن حنیف وقتلہما سبابجہ، کہ ایک تو شیعہ بڑی تعداد میں قتل ہوئے 300 کے قریب، عثمان بن حنیف کو خوب مارا گیا، ان دونوں نے مارا ہے طلحہ و زبیر نے، اور انہوں نے سبابجہ جو کہ مخصوص اہل دیندار تھے، یعنی بہت متقی تھے، امام نے بیت المال کا اس لیے حاکم ان کو نگران ٹھہرایا تھا کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں جھگڑے جو لوگوں کے ایک اٹھنے کی وجہ تھی، اس میں سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ بیت المال میں خورد بہت اور کرپشن۔ تو بیت المال کن کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے؟ متقی ترین افراد کے، اس لیے حاکم عثمان بن حنیف تھے، لیکن عثمان بن حنیف کے حاکم ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ میں نہیں دیا بیت المال، بیت المال کا چوکیدار بنایا ان پاکیزہ افراد کو، ان سب کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ قام علی الغرائر، غرائر کے جگہ پر امام کھڑے ہوئے اور فرمایا آتانی خبر متفزع ونبأ جلیل، ایک بڑی دل دکھا دینے والی خبر جو کہ انسان کو اندر سے غمناک کر دے مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ طلحہ اور زبیر نے وردا البصرہ، ان دونوں نے بصرہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، یعنی اس کو پامال کیا ہے اور میرے عامل کے اوپر حملہ کیا ہے، فضرباہ ضربا مبرحا، اور سخت اس کو مارا پیٹا ہے، وَتُرِكَ لَا يُدْرَ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ، اور مار پیٹ کے اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیا ہے کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے، وَقَتَلَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ حکیم بن جبلہ،
اور عبد صالح جو ہے نیک اللہ کا بندہ حکیم بن جبلہ، ان دونوں نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا ہے۔ فی عدت من رجال المسلمین الصالحین، ان افراد کے ہمراہ کے جو صالح ترین مسلمانوں میں بندے تھے، ان سب کو حکیم بن جبلہ کے ساتھ پکڑ کے انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن کثیر نے کیا لکھا کہ یہ قاتلین میں سے تھے حضرت عثمان کے، اور امیر المومنین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، حکیم بن جبلہ العبد الصالح لقوا اللہ موفون ببیعتہم، کہ یہ اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں اپنی بیعت کی پر وفا کرتے ہوئے، یعنی عہد و پیمان کو انہوں نے نبھا دیا حکیم بن جبلہ اور جو ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ ماضین علی حقہم، حق کے اوپر یہ قائم تھے۔ وقتلا سبابجہ خزان بیت المال الذی للمسلمین، اور جو سبابجہ مسلمانوں کے اس بیت المال کے محافظ تھے، ان سب کو بھی ان دونوں نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ اب دیکھیں جرائم کی حد دیکھیں کہ بصرہ کو پامال کیا، جنگ میں ایک بڑی تعداد قتل ہوئی، عثمان بن حنیف صحابی رسول کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا، تذلیل کی گئی، انہیں اٹھا کے باہر پھینکا گیا، حکیم بن جبلہ کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے افراد بیٹے ہیں اور ان کے بھائی ہیں انہیں قتل کیا گیا، اور سبابجہ کو قتل کیا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ قتلوہم طائفۃ منہم صبرا، انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو اور یہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں کامیاب ہو گئے ہیں، قتل ہو کے شہید ہو کے۔ وقتلوا طائفۃ منہم غدرا، اور انہوں نے ایک گروہ کو خیانت کر کے قتل کیا، پاس بلایا اور گھیر کے قتل کر دیا۔ جب یہ سنا فبکى الناس بکاء شدیدا، تو لوگ اونچی آواز میں گریہ ہوزاری کرتے رہے۔ ورفع امیر المومنین یدیہا، اور امام نے یدیہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجز طلحۃ والزبیر جزاء الظالم الفاجر والخفور الغادر، کہ پروردگار طلحہ اور زبیر کو ایک ظالم فاجر کی تو جزا دے کہ انہوں نے یہ جو ظلم و ستم کیا ہے۔ پھر نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہے، خطبہ نمبر 70۔ اس خطبے کے کلمات کو آپ تیزی سے دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام اسی مقام پہ امام نے یہ ارشاد فرمایا خطبہ، اور کہا کہ خطبہ نمبر 70 کے درمیان میں یہ حصہ ہے کہ اس خطبے کا یہ جز اصحاب جمل کے متعلق ہے۔ وہ لوگ مکہ سے بصرہ کا رخ کیے ہوئے اس طرح سے نکلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اور ناموس کو یوں کھینچے پھرتے تھے۔ اب یہ توجہ کریں، امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں ہیں جملے، کسی اور کوئی تاریخی کتاب سے نہیں، نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ طلحہ و زبیر نے کیا کیا۔ کہتے ہیں یہ دونوں بصرہ کا رخ کر کے نکلے اور رسول اللہ کی حرمت اور ناموس یعنی حضرت عائشہ کو کھینچ کھینچ کے اس طرح پھرتے رہے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کرنے کے لیے شہر شہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو تو اپنے گھر میں رکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لے آئے، سامنے اسے لے آئے، اور ایک ایسے لشکر میں کہ جس کا ایک ایک فرد میری اطاعت تسلیم کیے ہوئے تھا، بے رضائے رغبت میری بیعت کر چکا تھا، یہ لوگ بصرہ میں میرے مقرر کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں یعنی سبابجہ اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار مار کے اور کچھ لوگوں کو حیلہ اور مکر سے شہید کر دیا، کچھ کو مار مار کے اور بعض کو دھوکے دے کے آئیں تھوڑی مسجد میں نماز پڑھائیں۔ آپ بھی کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہے پڑھ آتے ہیں، گلی کے نکڑ پہ پہنچے مار کے فرار کر گئے، گھروں میں بلا کے بہت ساروں کو مار دیا، غدر و فریب سے انہوں نے قتل کیا۔ خدا کی قسم اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک ناکردہ گناہ مسلمان کو عمدن قتل کر دیتے، یعنی کسی مسلمان کا خون بہاتے اور ایک مسلمان کا یہ ناکردہ گناہ کرتے ہوئے اگر خون بہاتے تو بھی میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس میں تمام لشکر کو قتل کروں، یعنی ان سب سے جو راضی ہیں اور لشکر لے کے آئے ہیں اور ان کے مددگار ہیں انہیں قتل کروں، یعنی قتال کروں، جنگ کروں، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا، کیوں میں ان سے جنگ کروں گا جو یہ طلحہ و زبیر کے ہمراہ ہیں، نہ تو انہوں نے برا سمجھا اور نہ زبان اور ہاتھ سے روک تھام کی۔ چہ جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے بندے قتل کر دیے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کی تھی۔
یعنی کیونکہ خلق کثیر، ابن کثیر نے لکھا مارے گئے، جسے لے کے ان پر یہ چڑھ دوڑے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جنگ جمل صغیر کا وہ واقعہ ہے کہ جس کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ طلحہ و زبیر کے حوالے سے صرف ایک بیان اور اس کے اوپر آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ خطبہ نمبر 146، کیونکہ ساری بات کہاں پہ آئی تھی کہ کعب مدینہ گئے اور مدینہ میں اسامہ بن زید نے حمایت کی طلحہ و زبیر کی، کیونکہ اندر سے انہی کے بندے تھے، بعد میں منقلب ہوئے۔ اسامہ بن زید نے بیعت بھی نہیں کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور انہی میں سے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاں اشتر کی تلوار سے کی۔ اب ادھر امام کا موقف دیکھیں، ایک تو تبری میں ہی جہاں جہاں یہ واقعہ ہے اہل سنت وہ واقعہ لے رہے تھے عثمان بن زید کا، لیکن اس سے آگے جو واقعہ ہے اسے نقل نہیں کرتے کہ وہ پھر جھگڑ پڑے اور مدینہ کے لوگوں نے حملہ کیا۔ آپ مجھے بتائیں مدینہ کے لوگوں نے جب حملہ کیا اسامہ بن زید پہ تو وہ صحابہ تھے یا نہیں؟ یا تابعی حد عقل تھے یا نہیں؟ تو ان کی صحابیت کو اور تابعیت کو کیوں نہیں ابھارتے؟ وہ جو امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے صحابہ ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال آپ اس کو تیزی سے دیکھیں، ان دونوں نے یعنی طلحہ اور زبیر میں ہر ایک اپنے لیے خلافت کا امیدوار ہے۔ ساری جنگ کی اصل پیچھے وجہ کیا ہے؟ خطبہ نمبر 146 میں امام علی علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ اپنی خلافت کے لیے امیدوار ہے اور اسے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا چاہتا ہے، نہ اپنے ساتھی کی طرف۔ وہ اللہ کی طرف کسی وسیلے سے توسل نہیں ڈھونڈتے اور نہ کوئی ذریعہ لے کے اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کے ذریعے سے اللہ کے احکام طاری کریں، کوئی انہیں اس حکومت کو اللہ کی راہ میں وسیلہ نہیں بنانا چاہتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں کینہ لیے ہوئے ہیں۔ طلحہ و زبیر دکھائی ساتھ دے رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے؟ کینہ لیے ہوئے ہیں، اور جلد ہی اس سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں تو ایک ان میں سے دوسرے کو جان ہی سے مار ڈالے گا اور ختم کر کے دم لے گا۔ دیکھو باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب کہاں ہیں اجر و ثواب کے چاہنے والے، جبکہ حق کی راہیں مقرر ہو چکی ہیں اور یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہے۔ یہ روایت صحیح سند روایات ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، وإلا آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی کہ خصوصاً حضرت عائشہ کی جنگ کے بارے میں اہل سنت کتب میں صحیح سند روایات ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، بیان خبر دی تھی کہ تمہیں ناقصین سے جنگ لڑنے پڑے گی، عہد توڑنے والوں سے جنگ لڑنے پڑے گی۔ بہرحال یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہے، ہر گمراہی کے لیے حیلے بہانے ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ جو جنگ یہ تھوپی ہے اور جنگ کے لیے یہ آمادہ ہو کے بصرہ پہ چڑھ دوڑے ہیں، یہ حیلے بہانے ہیں، اور ہر پیمان شکن یعنی عہد و پیمان کو توڑنے والا اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بناتا رہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا بات بنائی طلحہ و زبیر نے کہ ہم سے تو مجبوراً بیعت لی گئی تھی۔ خدا کی قسم میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا کہ جو ماتم کی آواز پہ کان دھرے، موت کی سنائی دینے والوں کی آوازیں سنے، یعنی ماتم اور رونے دھونے کی آوازوں کو سن کے اس کا دل نرم پڑ جائے اور رونے والوں کے پاس پرسے کے لیے بھی جائے اور پھر عبرت بھی نہ کرے، کہ عبرت بھی نہ لے، ایسے شخص کی مانند میں نہیں ہوں گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔